बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर क्विज़ की सीरीज़ जिसमें हम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश को डिस्कस करते हैं, यानी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो इंग्लिश की हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज इसका जो लेसन नंबर है वो 2 है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है, यानी आज जो कॉमन मिस्टेक है वो नंबर 1 है और ओवरऑल 6 है। यहाँ पे व्यूवर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि कम से कम जब 100 से ऊपर कॉमन मिस्टेक हो जाएंगी तो उस वक्त आपने जो है ना वो शुरू करना है कि जी मुझे ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। यानी 100 तक जो है ना वो आपको जो है वो बस ज़हन बनाना है कि ये मुझे मिस्टेक्स, क्योंकि आहिस्ता 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 जब कहते हैं ना कि जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको चीज़ अंडरस्टैंड होती जाएगी। तो इसमें यह है कि 100 तक जो है ना वो आपको कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखना चाहिए कि 100 तक वो आपके यानी एक दम समझ आ जाएगी, लेकिन वो बाद में फिर भूल जाएगी, फिर समझ आएगी, फिर भूल जाएगी। लेकिन जो करना ये है कि ऐसी समझ आए कि वो चीज़ दोबारा ना भूले, तो उसको एक चीज़ को रूटीन में लाना ज़रूरी होता है। जैसे आज की जो है मिस्टेक जो है वो पहली है कि द सन राइजेज़ फ्राम द ईस्ट। ये फ़िक्रा गलत है। अब आप जो है वो पहले गेस करें कि इसमें गलती क्या है, फिर इसकी जो है वो करेक्शन करते हैं। द सन राइजेज़ फ्राम द ईस्ट, गलती कहाँ पे है? आई थिंक कि आपने जो है वो गेस कर लिया होगा कि क्या है। तो इसका जो करेक्ट वर्जन है वो ये है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरक़ से निकलता है, तलू होता है। राइजेज़ इन द ईस्ट है, फ्राम द ईस्ट नहीं है। यानी फ्राम भी एक प्रपोजिशन है, इन भी एक प्रपोजिशन है, तो गलती फिर प्रपोजिशन की हुई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। तो सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ना कि फ्राम द ईस्ट। सो पहली चीज़ हमें समझ आ गई। इसके बाद दूसरा जी जो है मिस्टेक वो ये है, आई एम लाइकिंग दिस काइंड ऑफ मूवी। ठीक है जी, फिक्रा है कि जिस हम कहते हैं आई एम रीडिंग दिस बुक, या आई एम हैविंग मील, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड वगैरह। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई एम लाइकिंग दिस काइंड ऑफ मूवी अगर देखा जाए तो ये फ़िक्रा बिल्कुल ठीक है। क्यों? ग्रामेटिकली ठीक है, आई एम उसके बाद ING वाली फॉर्म लगी हुई है, वर्ब लगा हुआ है। लेकिन गलती जो है वो आपने पहले गेस करनी है कि ये फ़िक्रा गलत है। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा टाइम है, इसमें गेस कर लें कि इसकी जो है वो करेक्शन क्या हो सकती है। आई थिंक कि आपने गेस कर लिया होगा। गलती व्यूवर्स ये है कि लाइक एक स्टेटिव वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब नहीं है। एक स्टेट को शो करता है लेकिन ये एक्शन को शो नहीं करता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जो है वो एक्शन वर्ब जो हैं स्टेटिव वर्ब जो है वो ज़्यादातर काम नहीं करते, यानी करते हो भी अगर जो करते हैं वो डिफरेंट मीनिंग के साथ करते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मूवी, यानी ये जो स्टेटिव वर्ब है ये ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल के साथ जो है, या सिंपल वर्ब के साथ जो है वो सिंपल टेंसेस के साथ चलता है। तो गलती क्या हुई जी, हमें ये पता चली कि जो स्टेटिव वर्ब हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ज़्यादातर, यानी ज़्यादातर जो है वो नहीं लगाए जाते। तो वही वर्ब जो है वो ज़्यादातर सिंपल जो है वो टेंस के साथ लगाया जाता है। मुझे इस किस्म की फ़िल्म पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मूवी। तो ये जो है वो वर्ब का जो है ना वो एरर है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब जो है वो कंटिन्यूस के साथ नहीं चलते बल्कि ज़्यादातर सिंपल के साथ चलते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक वीडियो बनाना है, इसकी मज़ीद डिटेल जाननी है, उसके मज़ीद रीज़न बतानी है। तो एक चीज़ को लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब जो है वो स्टेटिव्स हैं, कौन से जो है एक्शन वर्ब्स हैं। वर्ब जो हम उनकी प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा, हम उसकी जो है वो उनकी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, उनको उनकी सेंस जो है वो कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो गलती है
ورب کی کہ ورب جو ہیں وہ اسٹیٹو وربز ہیں اور کچھ ایکشن وربز ہیں، ان کے اوپر بھی ویڈیو آنے والا ہے۔ اچھا جی نیکسٹ، سو یہاں پہ یہ چیز سمجھ آ گئی کہ جی اسٹیٹو وربز کنٹینیوس کے ساتھ نہیں زیادہ یوز ہوتے، وہ پریزنٹ سمپل کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی مسٹیک، دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ، نمبر 8 ہے، اوور آل 8، اور آج کا جو ہے وہ 3rd مسٹیک ہے، آئی ول کم آن دا فرائیڈے۔ بہت سمپل سا جو ہے وہ یہ مسٹیک ہے، آئی تھنک کہ آپ نے گیس کر لی ہوگی، آئی ول کم آن دا فرائیڈے۔ اس میں ویورز آپ جو ہے وہ گیس کریں تاکہ پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کا کریکٹ ورژن دے رہا ہوں، آئی ول کم آن فرائیڈے، یعنی ڈیز آف ویکس، یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ جو ہیں وہ ڈیز آف دا ویک کہلاتے ہیں۔ تو ڈیز آف دا ویک سے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں لگتا۔ آئی ول کم آن فرائیڈے، میں جمعے کو آؤں گا، نہ کہ آئی ول کم آن دا فرائیڈے۔ یہاں پہ ایک دو مسٹیک اور بھی ہو سکتی ہیں جو ہے وہ، لیکن یہاں پہ اس کو ڈسکس ابھی نہیں کرتے۔ آئی ول کم آن دا فرائیڈے یہ غلط ہے، آئی ول کم آن فرائیڈے یہ ٹھیک ہے، یعنی ڈیز آف دا ویک کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں لگتا، بس بات ختم۔ تو پھر یہاں پہ آرٹیکل کا جو ہے نا ایرر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے میں نے ابھی جس طرح شروع میں کہا تھا کہ کم از کم 100 مسٹیکس تک جو ہے نا وہ بگنر لیول کی ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس اور ماسٹر لیول کی جو ہے وہ مسٹیکس جو ہے وہ بتائی جائیں گی، یعنی انہی چیزوں کو تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا جائے گا، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو جو ہے نا وہ ان چیزوں سے یوز ٹو ہونا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈیز آف دا ویک کے ساتھ دا نہیں لگتا۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، آئی ول کم نیکسٹ فرائیڈے آن نیکسٹ فرائیڈے، آئی ول کم آن نیکسٹ فرائیڈے، یہ بھی فکرہ غلط ہے۔ اس کا میں جو ہے وہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں، جو کہ اس وقت جو ہم کامن مسٹیک کا جو کر رہے ہیں وہ اسی میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے جی مسٹیک نمبر 4، ہو از پلینگ پیانو، ہو از پلینگ گٹار، ہو از پلینگ وائلن، جو یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں۔ تو 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس، اس میں آپ گیس کریں کہ یہاں پہ کیا غلطی آ سکتی ہے۔ فکرہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، ہو از پلینگ پیانو، پیانو کون بجا رہا ہے، لیکن گرامر کہتی ہے، کیا کہتی ہے، آئی تھنک آپ نے گیس کر لیا ہوگا، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ گرامر کیا بولتی ہے اس رول میں۔ گرامر کہتی ہے جی کہ ہو از پلینگ دا پیانو، یعنی پیانو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ نے ڈیفینٹ آرٹیکل دا جو ہے وہ لگانا ہے۔ ہو از پلینگ دا پیانو، ہو از پلینگ دا پیانو، پیانو کون بجا رہا ہے، وائلن کون بجا رہا ہے، گٹار کون بجا رہا ہے جو ہے وہ، لیکن جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کے ساتھ اپنے ڈیفینٹ آرٹیکل دا لگانا ہے۔ یہی میں چیز کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سنا سمجھ آ گیا، بات ختم، لیکن کچھ عرصے بعد جب دوبارہ کہیں گے تو پھر سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں لگانی ہے یا نہیں لگانی، لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ چاہے وہ فکرہ اگر لگی ہوگی تو چلیں گے کہ لگی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے نہیں لگانی ہو، تو یعنی امتحان میں تو فکرہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ فکرہ ہی بذات خود صحیح ہو، اور آپ نے اس کو کہہ دیا ہو کہ چلے پیانو اگر دا لگا تو مٹا دیں اور نہیں لگا تو لگا دیں۔ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ ذہن میں یہ بنائیں کہ جی میوزیکل انسٹرومنٹ، ڈیفینٹ آرٹیکل، یس، یہ ایک چارٹ بنا لیں، تاکہ کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تو یہ پریکٹس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس طرح یہ تو ایک چیز آ گئی ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن جب یہ چیزوں سینکڑوں میں جاتی ہیں تو پھر وہ کنفیوژن کرتا ہے کہ جی یہاں پہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا، اسی وجہ سے پھر پیپر میں آتے ہیں، پیپر میں نمبر کم آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی پریکٹس جتنی دفعہ بار بار آئے گی، یعنی ہو سکتا ہے کہ آگے کامن مسٹیکس میں کسی اور سینس میں پیانو کا میں ذکر کروں، یا کسی اور سینس میں کسی اور کا میوزیکل انسٹرومنٹ کا ذکر کروں، تو پھر آپ کے ذہن میں جب وہ آئے تو اسی وقت کہیں یہ تو
ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگنا ہی لگنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، تو پھر یہ ایرر ان دا یوز آف آرٹیکلز ہوا، یعنی آرٹیکلس کا جو ہے وہ ایرر جو ہے وہ ہمیں میں جو ہے وہ سامنے سے آیا۔ نیکسٹ ہے جی کامن مسٹیک ان انگلش نمبر 5، وی ریچڈ ایٹ دا ایئرپورٹ ایٹ 10 PM، ہم 10 بجے یعنی رات کے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھنے کو پھر فکرہ صحیح لگ رہا ہے کہ بھئی ریچ ایٹ دا ایئرپورٹ ایٹ 10 PM، لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ فکرہ جو ہے وہ غلط کہاں پہ آ رہا ہے، فکرہ غلط کہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہے جی کہ یہ فکرہ غلط ہے۔ اب آپ نے اس کو فکرے کو صحیح کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم لے لیا ہوگا۔ فکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ وی ریچڈ دا ایئرپورٹ ایٹ 10 PM، یعنی کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد پریپوزیشن نہیں لگتی، یعنی ریچ بذات خود بتا رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ یہاں پہ پہنچ گیا، تو پھر ایٹ کا یہاں پہ کیا استعمال، جسٹ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کامن سینس سے بھی آپ نے یوز کر لینا، کیونکہ جب گرامر بنانے والوں نے آئی تھنک کہ ساری کی ساری گرامر جو ہے وہ کامن سینس کو مد نظر رکھ کے بنائی ہوگی کہ یہ یہاں پہ چیز لگے، یہ یہاں پہ نہ لگے، یہ ایسے لگے، یہ یہاں پہ ایسے نہ لگے۔ تو یہاں پہ جی فکرہ تھا کہ ریچ ایک ایسا ورب ہے جس کے بعد پریپوزیشن نہیں لگتی۔ چند ورب ہیں جن کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ نہیں لگتی، تو لہٰذا ریچ اس کے علاوہ انٹر بھی ہے، ڈسکس بھی ہے، یعنی 8-10 جو ورب ہوں گے، بلکہ اس سے شاید تھوڑے سے اگر زیادہ ہی ہو جائیں، جن کے بعد جو ہے وہ پریپوزیشن نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ فکرہ کیا ہو گیا جی، وی ریچ دا ایئرپورٹ ایٹ 10 PM، ہم 10 بجے ایئرپورٹ پہنچے، یعنی رات کے 10 بجے جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ پہنچے۔ تو یہ جو ہے وہ ایرر پھر بنا پریپوزیشن کا، کیونکہ اس ورب کے بعد یہ پریپوزیشن نہیں لگنی، یعنی پریپوزیشن مٹا دی تو فکرہ ٹھیک ہو گیا، پریپوزیشن تھی تو فکرہ غلط تھا۔ تو پھر یہ اس کو ہم کہیں گے کہ کچھ حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ورب جو ہے وہ کے ساتھ یہ پریپوزیشن نہیں لگنی چاہیے تھی۔ تو زیادہ تر یہی ہے کہ ایرر ان دا یوز آف پریپوزیشن کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے۔